السلام علیکم، میں وجاہت علی شاہ۔ کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے کہ مجھے لگا میں مرنے والا ہوں، مجھے لگا میں مرنے والا ہوں۔ میں نے ایک پروجیکٹ پر کام سٹارٹ کیا، اور وہ پروجیکٹ بیسیکلی جو میری اپنی پرسنل کیپیسٹی تھی اس سے بڑا تھا، تو اس کو میں نے سٹارٹ تو کر لیا، لیکن اس پروجیکٹ کے ایسے مجھ پہ فائر بیک ہونے شروع ہو گئے کہ جس کو میں ہینڈل نہیں کر پا رہا تھا، جو میری کیپیسٹی سے باہر تھا، جو میری استطاعت سے باہر تھا، تو اس کی وجہ سے میں تھوڑا سا سٹریس میں چلا گیا۔ اب میرے ساتھ اس طرح کی سچویشن پہلے نہیں آئی تھی، تو وہ سٹریس والی سچویشن میری ایسی ہو گئی کہ مجھے واقعی میں لگا کہ میں مرنے والا ہوں۔ میں نمازیں پراپر طریقے سے پڑھنے لگا، ذکر اذکار کرنے لگا، استغفار کرنے لگا، توبہ کرنے لگا، ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہوں، اور ڈاکٹر پھر کارڈیولوجسٹ کے پاس چلا گیا کیونکہ ہارٹ بیٹ میری اتنی تیز ہو گئی تھی اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی میں کیا کروں۔ جتنا میرا حلقہ احباب ہے جس میں مجھے اس طرح لگا کہ ان لوگوں سے رابطہ کر کے، مشورہ کر کے، ان لوگوں سے کونسلنگ لے کر میری کچھ افادیت ہو سکتی ہے، تو میں نے ان سے بھی رابطہ کیا، لیکن اس سے بھی کچھ خاص اس طرح فرق نہیں پڑا۔ پھر میں ڈاکٹر کے پاس چلا گیا، ڈاکٹر کو میں نے کہا کہ یار میرے ٹیسٹ کرواؤ، میرے دل کا مسئلہ ہے، ایکو ہو گیا، ای سی جی ہو گیا، یہ لیپڈ پروفائل ہو گیا، مطلب کولیسٹرول ٹیسٹ ہو گیا، سب کچھ ہو گیا۔ پھر میں سبابی میں نے گیا، پھر پشاور چلا گیا ایک اور ڈاکٹر کے پاس، پھر لاہور میں ایک ڈاکٹر کے پاس چلا گیا، جتنے بڑے فزیشنز تھے ان کے پاس چلا گیا۔ میں نے تقریباً کارڈیولوجسٹ، فزیشین، ایک سائیکالوجسٹ کے پاس نہیں گیا تھا کیونکہ مجھے لگا کہ یار یہ مجھے کیا کہے گا، تھوڑی بہت اس فیلڈ کی میں نو ہاؤ جانتا ہوں، تو اس وجہ سے میں نے ان کو سکپ کیا۔ لیکن میں چونکہ دل میں بہت زیادہ درد ہو رہا تھا، رات کو نیند غائب ہو گئی تھی، اینٹی ڈپریشن لینے لگا، اینٹی سٹریس دوائیاں لینے لگا، اس کی وجہ سے میں تھوڑا سا پھر ہو گیا، نارمل ہو گیا۔ لیکن اگر وہ لیتا تو میں نے کہا یار یہ تو میں اسی گولیوں کا محتاج ہو جاؤں گا، میں نے تو یہ نہیں لینی۔ اب میں نے کہا کہ یہ ہو کیا رہا ہے میرے ساتھ۔ میں میڈیکلی میں جس ڈاکٹر کے پاس گیا اسے کہا بھائی سب کچھ الحمدللہ اوکے ہے، فزیکلی آپ بالکل فٹ ہو، بس کوشش کر لو کہ جو آپ سٹریس لے رہے ہیں اس کو کم کر دو۔ اب مجھے نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ میں سٹریس کو کیسے کم کروں، لیکن خیر آہستہ آہستہ میں اس چیز میں انوالو ہو گیا۔ اس پروجیکٹ کو الحمدللہ میں نے چھوڑا نہیں، اس کو بڑے احسن طریقے سے میں نے پایہ تکمیل تک پہنچا دیا، بہت بہترین طریقے سے وہ ہو گیا، اور اس سے میں گو تھرو ہو گیا۔ اب اس وقت کرنٹلی اس سے 2 گنا بڑا پروجیکٹ میں کر رہا ہوں، لیکن الحمدللہ وہ والا پریشر ہے ہی نہیں، کیونکہ وہ آلریڈی ایک پروسیس سے میں گو تھرو ہو چکا ہوں۔ اب دیکھیے اس میں لرننگ کیا ہے، زندگی میں اس طرح سٹیپس آتے ہیں انسان کی لائف میں۔ اب آپ کی زندگی میں اگر اس طرح کوئی زگزگ سچویشن آئی ہو نا، اور آپ اس کی وجہ سے مطلب آپ کو لگ رہا ہو کہ دل کا دورہ آپ کو پڑنے والا ہو، میری تو یہ حالت ہو گئی تھی کہ میں بینک چلا گیا، بینک کو میں نے کہا یار کہ میرے بچوں کے نام پر جو کفالہ اکاؤنٹ ہے اس کو آپ کھولیں، کیونکہ میرے مرنے کے بعد ان کو کیسے پیسے ملیں گے، کتنے پیسے ملیں گے، یہ بینک میں نے یہ بھی کھول دیا، کیونکہ مجھے بینک والے کہہ رہے تھے کہ کیونکہ اس بینک میں میرا اکاؤنٹ بہت عرصے سے ہے، تو انہوں نے کہا کہ یار ہوا کیا ہے، تو میں نے کہا یار بس زندگی موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، تو آپ نہ بس وہ کر دیں میرے لیے یہ سارا سب کچھ۔ تو میں نے کفالہ اکاؤنٹ بھی بچوں کے نام پر کھول دیا، اور میں ان کو بار بار یہی سوال پوچھ رہا ہوں کہ بھائی میرے مرنے کے بعد ان کو کیسے پیسے ملیں گے۔ گھر والوں کے چہرے مجھے عجیب طریقے سے یاد آنے لگے۔ یہی ہوتا ہے نا جب بندہ پردیس جا رہا ہو اور اس میں جانے سے پہلے نا 2 دن رہ گئے، 1 دن رہ گیا، تو میری نا وہ والی فیلنگ آ گئی تھی، لے بھائی نزدیک ہو رہا ہوں، کیونکہ واقعی میں ایسی فیلنگ تھی کہ میں رات کو سو جاتا ہوں، ایک دم اٹھ جاتا ہوں، اذانوں تک میں نہیں سوتا تھا، میں تہجد پڑھنے لگا، میں رونے لگا، میں ذکر اذکار کرنے لگا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی یہ ہو کیا رہا ہے میرے ساتھ زندگی میں۔ اب ایک دم ہی میری سچویشن ایسی ہوگی نا، تو الحمدللہ اس سے اللہ تعالیٰ نے مجھے نکال دیا۔ اب اس سے نا 2 نہیں 3 گنا بڑا پروجیکٹ میرے پاس ہے، اور کوئی مسئلہ نہیں ہے، بہتر احسن طریقے سے اس کو میں سر انجام دے رہا ہوں، اور بہترین رزلٹ اس کے نکل آ رہے ہیں۔ جب میں نے اس سے نا بہت بڑی لرننگ کی ہے، اللہ تعالیٰ کبھی بھی نہ کسی انسان پر اس کے نا استطاعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، جتنا اس کا بس چلتا ہے نا اتنا ہی اس پہ اللہ تعالیٰ بوجھ ڈال دیتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ جب آپ پہ کوئی بوجھ ڈالتا ہے نا، تو یہ بیسکلی آپ کو تنگ کرنے کے لیے نہیں ہوتا، یہ آپ کے سامنے کوئی اس طرح کوئی آپ سے کوئی بڑا کام لے رہا ہوتا ہے، تو اس حوالے سے آپ پہ اس کام کے لیے آپ کو یہاں پر ریڈی کیا جا رہا ہوتا ہے۔ تو میرے ساتھ بھی یہ ہوا، یہ لرننگ میری ہو گئی۔ میں اپنے ٹریننگ سیشنز میں یہ بات کہتا رہتا تھا
لیکن میرے ساتھ خود پہلی دفعہ ہوا ہے. لوگ اکثر میرے پاس آتے تھے سٹریس مینجمنٹ کیسے ہوتی ہے. میرے پاس تھیوری تھی, خود اس پروسیس سے گزرا نہیں تھا. اب چونکہ گزرا ہوں تو اب سمجھ آ گئی ہے کہ یار وہ جو لوگ مجھ سے پوچھتے تھے کہ سٹریس مینجمنٹ کیسے ہوتی ہے, سٹریس کو کیسے مینیج کیا جاتا ہے. کمپنی میں اگر ہم کوئی ٹاسک کر رہے ہو, اوپر سے اس ٹاسک کی ڈیڈ لائن بھی ہمیں دی گئی ہو, اور اوپر سے ہمارا بوس آ جائے کہتا ہے کہ یار آپ اس ٹاسک کے ساتھ ساتھ اس کو بھی کر دو, اور اوپر سے ایک تیسرا ٹاسک بھی آ جائے, چوتھا ٹاسک بھی آ جائے. میں پہلے میرا آنسر کوئی عجیب طریقے سے تھیوریٹیکل ہوتا تھا کیونکہ میں خود اس پروسیس سے نہیں گزرا تھا. اب چونکہ گزر گیا, ساری چیزیں میں نے خود آنکھوں سے دیکھ لی ہے, فیل کیے, محسوس کیے, تو اب سمجھ آ گئی کہ بھائی وہ جو پوچھ رہے تھے وہ تو کسی اور اینگل سے پوچھ رہے تھے. تو اگر آپ کے زندگی میں اس طرح کوئی مسئلے ہو, آپ کو اللہ تعالیٰ نے کسی اس مشکل حالت میں ڈالا ہو نا, تو ذہن میں رکھیے, یہ اس بات کو نا اپنے ایک روٹین کا حصہ بنائیے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے فیوچر میں کوئی بڑا کام لینے والا ہے, اس کے لیے آپ کی تیاری ہو رہی ہے. کبھی بھی اللہ تعالیٰ آپ پہ وہ بوجھ نہیں ڈالے گا, آپ سے وہ کام لے گا ہی نہیں جس کے لیے آپ ریڈی نہ ہو. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھے, اتنی مشکلات سے بھری پڑی تھی, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ مفہوم ہے کہ خود کہا تھا کہ مجھے سب سے زیادہ اذیتیں دی گئی ہے. اور یہ اصل میں نا کیوں, آزمائش. جو انسان جتنا بڑا ہوتا ہے نا, اس کی آزمائش بھی اتنی ہی کٹھن ہوتی ہے, اتنی ہی مشکل ہوتی ہے. اگر آپ اس طرح مشکل میں ہو, آپ سٹریس میں ہو, ڈپریشن میں ہو, انزائٹی میں ہو, تو اس بات کو مت بھولنا کہ لا تحزن ان اللہ معنا, غم نہ کر, اللہ ہمارے ساتھ ہے, وہ ہے نا, وہ سب کچھ سنبھال لے گا. دس از وجاہت علی شاہ سائننگ آف. اللہ حافظ.